واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. کچھ بھی نہیں. چلو تھوڑا سا. کوئی سفارش نہیں، کوئی بے عدلی کوئی نہیں، کوئی وکیلوں کی جھوٹی گواہی نہیں. امیہ اپنے بھائی ابی بن خلف کے ساتھ آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اس نے چیلنج کر دیا. انسانی جسم کی ہڈی لے کے آ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تیرا خدا سچا ہے تو بار بار کہہ رہا ہے، کبھی حرم کی میں کہہ رہا ہے، کبھی ہمارے دروازوں پہ آ کے کہہ رہا ہے، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر آ کے کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہوگا یہ؟ ہوگا؟ پھر بھی میرے عزیزوں گناہوں کی طرف زندگی گزر رہی ہے جب اتنا یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ماں باپ سے چھپ کے سگریٹ پیتا ہے، چنگم کھائے گا، ببل کھائے گا، کتنی مرتبہ پانی کی کلی کرے گا، ہاتھ رکھ کے بار بار منہ کی ہواڑ کو چیک کرے گا. رب اکبر کی قسم ایک سگریٹ نے اتنا کر دیا، 70 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے، ماتھے پہ پسینہ بھی کیوں نہیں آ رہا ہے. ماں باپ کے سامنے شرمندگی سے بچ رہا ہے، قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے شرمندہ کیا جائے گا. پھر بتا تیرا کیا بنے گا. اللہ اکبر. امیہ میرے عزیزو انسانی جسم کی ہڈی لے کے آ گیا اور کہنے لگا چیلنج ہے. آپ نے فرمایا کس چیز کا؟ کہ اس ہڈی کو زندہ کر کے تیرا رب دکھائے گا، جس کو میں نے بریدہ بنا کر، جس کو میں نے توڑ کر مچوڑ کر، جس کو میں نے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے اندر دفنا دیا، پھینک دیا، تیرا رب اسے بنائے گا. جبرائیل علیہ السلام آ گئے. فضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم. اس کو کہہ دو قلی، تیرا چیلنج قبول ہے، قل يحييها الذي انشاها اول مرہ. اوے ظالم، تو کہہ رہا ہے کون تلاش کرے گا ہڈیوں کے سرمے کو؟ مٹی سے کون تلاش کرے گا؟ اللہ جل شانہ نے تیرا چیلنج قبول کر لیا. کہو عقل کے اندھے گدھے، قیامت کے دن سامنے کھڑا کروں گا، جس چیز کو بنا کے ختم کر دیا اس چیز کو دوبارہ بنا کے دکھاؤں گا. اور ایک بات کسی اور کی ہوتی، چیلنج اپنوں کو کرتا مان لیا جاتا، بھائیوں کو کرتا، رشتہ داروں کو کرتا، لات منات عزا کو کرتا، چلو تسلیم کر لیتے. مجھے چیلنج کر رہا ہے، اتنی بڑی ہڈی کی بات کر رہا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اور ظالم اتنی بڑی ہڈی تو دور کی بات ہے، قیامت کے دن تب جب تجھے بناؤں گا تو تیری انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی تجھے بنا کے اپنے سامنے کھڑا کروں گا. جو مالک کائنات اتنا بڑا قادر ہو، ہر چیز پہ قادر ہو، ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو، اس مالک سے، اس خالق کائنات سے بغاوت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بھی اللہ کا قانون ہے، یہ بھی مالک کائنات کا قانون ہے کہ مالک کائنات نے ہماری زبانوں سے کہلوا دیا کہ میں بہت گناہگار ہوں، میرے لیے دعا کرو. الہ العالمین فرماتا ہوں ظالمہ، ہر ایک کو کہتا پھرتا تھا میں گناہگار ہوں. تجھے پتہ ہے گناہگار کی سزا قرآن کے اندر کیا تجویز کر دی گئی، گناہگاروں کا ٹھکانہ کیا بنا دیا گیا. تو اعتراف جرم کرنے کے بعد بھی میرے سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. آج بتا تیرے سے کیا سلوک کیا جائے گا؟ میں بے روزگار ہوں، دعا کرو روزگار مل جائے. جب روزگار مل جاتا ہے اللہ اکبر بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے. میں بیمار ہوں، دعا کرو شفا مل جائے. جب شفا مل جائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے. میں کرائے کے مکان میں ہوں، دعا کرو اللہ اکبر کرائے کا مکان جان چھوڑ جائے. جب کرائے کے مکان سے اپنے مکان میں تو کرائے کے مکان سے جان چھوڑ جاتی ہے. بے اولاد ہوں، دعا کرو. جب اولاد مل جائے بے اولادی سے دعا چھوڑ جاتی ہے. یہ کیسا انسان ہے؟ اللہ اکبر کہہ رہے میں گناہگار ہوں، دعا کرو. گناہ کہتے ہیں چلم ٹھیک ہے، کسی اللہ والے کی دعا سے جا رہے ہیں، لیکن کتنا ظالم ہے. بیماری چلی گئی، بے مکانی چلی گئی، بے اولادی چلی گئی، لیکن خود قبر کے اندر جا رہا ہے. گناہ بھی ساتھ ساتھ قبر کے اندر جا رہے ہیں.